بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے طاقتور وظیفے کا ذکر کریں گے جو آپ کی شادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور آپ کو ایک نیک و صالح جیون ساتھی عطا کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ شادی ایک مقدس رشتہ ہے جو صرف دو انسانوں کا ملاپ ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار نیک ارادوں کے باوجود رشتے میں دیر ہو جاتی ہے یا کوئی مناسب رشتہ نہیں مل پاتا۔ اس صورتحال میں مایوسی کی بجائے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دعا اور وظیفہ دراصل اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ وظیفہ کی قبولیت کے آداب۔ کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ہے اخلاص اور پکا یقین۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، نیت صاف ہو۔ سب سے پہلے اپنی نیت صاف رکھیں کہ آپ صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ سنت رسول کو پورا کرنے اور ایک نیک جیون ساتھی پانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 5 وقت کی نماز۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، توبہ اور استغفار کی کثرت۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ گناہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام قرآن مجید کی ایک مختصر مگر جامع دعا پر مشتمل ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر مشکل میں آسانی، ہر پریشانی سے نجات اور ہر جائز حاجت کی تکمیل کے لیے مجرب اور انتہائی بااثر مانی جاتی ہے۔ یہ دعا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اپنی ذات میں فقیر ہیں، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہر طرح کی بھلائی، رحمت اور نیکی عطا کر سکتی ہے۔ جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی بے بسی کو سہارے میں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا اور ایک نہایت نیک رشتے کی طرف راہ ہموار کرے گا۔ وظیفہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت کیا جا سکتا ہے اور روزانہ ایک مقررہ تعداد اور وقت پر کریں تاکہ تسلسل قائم رہے۔ وظیفہ کا طریقہ: سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز والا درود شریف ہے۔ اس کے بعد 133 بار یہ قرآنی آیت پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کو آپ اچھے طریقے سے توجہ سے یاد کر کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد سچے دل سے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی شادی میں حائل تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں دور فرمائے گا